اب یہ میں اس کو اپنے سارے سسٹم کو ایکسپلین کروں گا کہ ہمارا یہ سارا کانسیپٹ اپنی مدد آپ کا کانسیپٹ ہے. تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کر دوں کہ اس کو ہم نے اسٹیبلش کیسے کیا. کہ پہلا سکول جو ہم نے اپنے گاؤں میں شروع کیا تو میں اور میری بیوی کی بنیادی نیت یہ تھی کہ ہمارا علاقے کا اپنے اوپر قرض ہے. یہ 16-17 ہم نے میل بچے لیے, فیمیل شروع میں بچی نہیں لی ہم نے. نیت یہ تھی کہ ہم ان 16-17 بچوں کو خود بیوی خامن پڑھائیں گے اور ٹیچر یہاں میں ملے گا کوئی نہیں جنگل میں. ان کو پڑھا کے ان 16-17 بچوں میں سے اگر 8-10 بچے بھی ہم نے مین سٹریم میں لے آئے, اور جس طریقے سے عظیم صاحب نے ہمارے پر کام کیا, ہم ان پہ کام کر کے اگر ان کو کسی جگہ پہنچا دیا تو ہم نے اپنا قرض اتار دیا. شروع میں یہ نیت تھی, اور 16-17 بچوں کو خود پڑھانے میں ہمیں کوئی فنڈز کی ضرورت نہیں تھی. ہوا یہ کہ وہ جب سکول ہم اسٹیبلش کر چکے, یہ 17 بچے وہاں پہ تھے. وہاں سے پیدل چل کے تو ایک روڈ ہیڈ ہے, جیوڑا جگہ کا نام ہے, وہاں سڑک کے اوپر گاڑی تھی. وہاں سے میں گزر رہا تھا تو جیوڑے کے 2-3 مدبرین وہ مجھے ملے اور کہنے لگے سر آپ نے وہاں پیان میں اسکول شروع کیا ہے, ہم اپنے 4 بچے وہاں بھیجنا چاہتے ہیں, ان بچوں کو بھی پڑھائیں. میں نے کہا جی ویلکم, 17 پڑھ رہے ہیں 21 ہو جائیں گے, ہم ان کو پڑھاتے رہیں گے, کوئی خرچہ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں, خود پڑھا رہے ہیں ان کو. جب میں پنڈی سے واپس جا رہا تھا انہوں نے 4 بچے تیار کیے ہوئے تھے اور وہ مجھے کہنے لگے سر یہ 4 بچے ہیں. میں کہا بھیجیں گے کیسے؟ مڈ وے تک کچی سڑک تھی. انہوں نے کہا وہاں تک ہم نے گاڑی لگا دی ہے, آگے پیدل چلے جائیں گے, پیاند پہنچ جائیں گے. یہ تو میں نے ان کو کویشچن کیا کہ گاڑی والا کتنے پیسے لے گا, ان بچوں کا پر چائلڈ کتنے پیسے لے گا؟ انہوں نے کہا جی 600 روپے. میں نے کہا جی آپ ذرا ورک آؤٹ کریں کہ اگر ایک کلاس میں 30 بچے ہوں تو گاڑی والا 18,000 روپیہ لے گا, کیوں نہ جیوڑا جو کہ پکی سڑک کے اوپر ہے یہاں 30 بچوں کے ہم ایک کلاس شروع کر دیں, ایک ٹیچر کو ہم 4 سے 5 ہزار روپیہ تنخواہ دیں گے, آپ 14,000 روپے سیو کریں, یہ مفت سے بھی سستا ہو جائے گا, اور ہم ایک کلاس 30 بچوں کے جیوڑا میں شروع کر دیں. مشورہ کیا اور وہ کلاس شروع کر دی. دس از دی کانسیپٹ آف سیلف ہیلپ, کہ جو منیمم جو آپریشنل اخراجات ہیں وہ ہم پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ کنٹریبیوٹ کریں, اٹ از ناٹ فی. وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور جتنا خرچہ وہ کنٹریبیوشن سے ٹیچر کی پے اور پی این کی پے جو پوری کرتے ہیں, 1 روپیہ بھی آپ پلس نہ کریں. آج ہم مہینے کی ہم اس وقت 146 کلاسز ہیں 16 سکولز میں, 7 لاکھ سے زیادہ تنخواہ دے رہے ہیں ہم ٹیچرز کو اور پی اینز کو. اس میں سے صرف 1.5 لاکھ روپیہ ہمیں خود پورا کرنا پڑتا ہے, باقی جو ہے وہی والدین وہی پیرنٹس اپنی مدد آپ کے تحت اس کو پورا کر رہے ہیں. یہ کوڑا اٹھانے والے, یہ مزدور, یہ طبقہ, ان کو اتنی اویئرنس ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں, جب دوسرا سکول یہ جیوڑا شروع کیا ہم نے اس بیسس کے اوپر, تو کوٹا سے کسی نے سجیسٹ کیا کہ کوٹا شہر کے اندر ایک پورا محلہ ہے جھونپڑیوں والا, جس میں کہ یہ فیصل آباد ایریے کے زیادہ لوگ ہیں, چک جمرہ, فیصل آباد, اس ایریے کے, وہ پچھلے 25-26 سال سے وہاں پہ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں, کوڑا وغیرہ گٹھا کرتے ہیں, ان کے بچے پھیری وغیرہ کرتے تھے. تو کسی نے مجھے سجیسٹ کیا سر یہ بچے بھی ہیں, ان کو ہمیں پڑھانا چاہیے. تو میں نے ان کو وزٹ کیا, ان کو وہاں پہ میں نے ان کے پیرنٹس کو اکٹھا کیا, تو میں نے کہا جی میں آپ کے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر آپ پڑھائیں, پڑھانا چاہتے ہیں تو پڑھائیں. اور انہوں نے میری بات کوئی سیریسلی سنی ہی نہیں. وہاں پہ ایک انڈر کنسٹرکشن مکان تھا, وہ ایک آدمی نے مجھے دے دیا کہ سر اگر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بنائیں. 2 کمرے ہم نے تیار کیے, وہاں پہ ایک ٹیچر ہم نے لگا دی, فرنیچر رکھ دیا, اور ان کو بولا جی آپ بچے بھیجیں. انہوں نے کوئی بچے نہیں بھیجے. لوگ بھی کہنے لگے کہ بگڑیا صاحب جو ہے نا یہ ویسے ہی کر رہے ہیں, یہ ان کے بچے پھیری سے 20-30 روپے شام کو کما کے لاتے ہیں, تو یہاں پہ یہ پڑھائی کیسے کریں گے؟ تو یہ ویسے ہی. میں نے کہا چلے ہم نے اسکول تو قائم کر دیا. ٹیچر وہاں پر روز جا کے بیٹھتی تھی, فرنیچر ہم نے رکھا ہوا تھا. 15-16 دن کے بعد ایک دن ٹیچر نے مجھے ٹیلی فون کیا, میں گاؤں میں تھا, کہ جی سر آپ آئیں, آپ جلدی اسکول آئیں. میں کہا خیریت تو ہے, کیا ہوا؟ کہنے لگے جی کہ آج صبح 15-16 بچے پراپر یونیفارم پہنے ہوئے ہیں, کتابیں خریدی ہوئے ہیں, بستے اٹھائے ہوئے ہیں, اور اسکول میں آ گئے ان جھونپڑیوں والوں کے بچے. میں کہ بیٹی اب گھبرائیں نہیں, بچوں کو بٹھائیں, تو میں پہنچ جاؤں گا, میں کل انشاءاللہ آؤں گا اور ان کو ملیں گے. دوسرے دن میں وہاں پہ پہنچا, صاف ستھرے بچے, نہائے دھوئے ہوئے,
نئی کتابیں پہنے ہوئے، نئی کتابیں اٹھائے ہوئے، نئے بستے پہنے ہوئے وہ وہاں کلاس. فوزیہ بی بی ہیں لاہور سے، دیکھتے ہیں کیا کہتی ہیں. فوزیہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مبشر صاحب. آئی ایم ویری سوری جی، آپ کو بڑی دیر میں نے ہولڈ کرایا ہے، لیکن میں حوصلہ نہیں تھا، میں ان کو بیچ میں ٹوکتا. نہیں جی کوئی بات نہیں. I've been really appreciating your program since long. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں جب آپ پہلے بھی کسی چینل پہ تھے. I salute وغیرہ صاحب کہ وہ جتنی یہ کام جو کر رہے ہیں وہ صرف آنیسٹی اور لگن سے ہی ہو سکتا ہے. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اتنے ہی ایمانداری اور اتنی ہی لگن سے کام کریں. میں نے اپنے والد کو اس طرح کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے بھی ایک ادارہ شروع کیا تھا اور اتنی ہی لگن سے اس نے کام کیا تھا. آج میں وہ لگن ان کے چہرے پہ دیکھتی ہوں تو انشاءاللہ یہ کہیں پہنچ جائیں گے. اور میری دعا ہے کہ ہر فرد اگر اتنا ہی ایماندار اور اتنا ہی آنیسٹ ہو جائے تو ہم اس ملک کو آج یہاں نہیں پائیں گے جہاں یہ کھڑا ہے. تھینک یو ویری مچ جی. یہ بنا تھینک یو ویری مچ فوزیہ بی بی، اینڈ ونس اگین آئی ایم سوری فار میکنگ یو ہولڈ فار سو لانگ. جی بات ہو رہی تھی ان جھونپڑیوں والوں کے بچے کی کرسیوں پہ نہیں بیٹھ رہے تھے. بہن آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے جو اپنے والد کو یاد کیا، میں بھی اپنے والد کی بات تھوڑی دیر بعد کروں گا. اور آپ کے جو والد کو آپ نے یاد کیا، اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر قائم رکھے، اور اگر وہ ابھی حیات نہیں ہیں تو اللہ ان کو کروٹ ان کے اوپر رحمت نشاور کرے. وہ بچے وہاں آ کے تو نیچے بیٹھتے تھے، ہم پکڑ کے ان کو کرسیوں کے اوپر بٹھایا. ٹیچر سے پوچھا، وہ کہتے جی اوپر بیٹھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے بچوں کے دماغ میں آج تک تھا کہ کرسی ہمارے لیے بنی نہیں ہے، یہ کسی اور مخلوق کے لیے ہے، صاحب لوگوں کے لیے ہے. میں نے ان کے پیرنٹس کو اکٹھا کیا، پوچھا کہ آپ نے 15 دن انتظار کیوں کیا اور آج بچے بھیجے. ان کا سر کہ ہم یہاں جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور یہاں ہمیں 22-25 سال ہو گئے ہیں. کئی لوگ آئے اور انہوں نے آ کے ہمیں بات چیت کی، اکٹھا کیا، مختلف منصوبے بتائے، ہم آپ کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے. تو وہ آئے اور چلے گئے. تو ہم نے سمجھا کہ آپ بھی اسی حساب سے ایک لیکچر دینے کے لیے آئے ہیں اور ہم کتابیں بستے خریدتے رہیں گے، ہمارے پیسے خرچ ہو جائیں گے، آپ بھی چلے جائیں گے. تو ہم نے دیکھا کہ 15 دن ہو گئے ہیں اور آپ کو ہم نے سیریس پایا. ہم نے بچے پھیری سے روک لیے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. میں نے ان کو گلے لگایا اور ان بچوں کو وہاں سے پڑھانا شروع کر دیا. آج وہ بچے کلاس 5 میں ہیں. وہ جو کلاس 1 شروع کی تھی 2003 میں شروع کی، وہ ابھی کلاس 5 میں ہے. ان کے 6 بچے جو ہم ہاسٹل گاؤں میں بنایا ہے وہاں پہ وہ بچے ان کے جا چکے ہیں. پچھلا ایگزام جو پچھلے سال ہوا، جب ہم نے رزلٹ دیا تو میجارٹی ان کے بچے جو 1st 2nd 3rd آئے. ایک ماں کو بولا کہ آپ کی یہ بیٹی بڑی ہونہار ہے، یہ انشاءاللہ ڈاکٹر بنے گی. میں نے کہا بی بی آپ ابھی تو وہ مفت پڑھ رہی ہے لیکن انشاءاللہ یہ میڈیکل کالج میں جائے گی، اور جب یہ میڈیکل کالج میں جائے گی ہو سکتا ہے آپ کو خرچہ کرنا پڑے، آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ابھی سے سیونگ کریں. ہفتے بعد میرے پاس آئی، کہہ دی بگڑیہ صاحب میں جو پھیری سے پیسے کما کے لاتی ہوں بچی کے نام اکاؤنٹ کھول لیا ہے اور وہ اکاؤنٹ جو ہے نا اس بچی کے نام رہے گا، یہ انشاءاللہ میں لیڈی ڈاکٹر بناؤں گا. بگڑیہ صاحب اسکردو سے کالر ہیں جمیل صاحب، دیکھیں کیا کہتے ہیں. جی اسکردو السلام علیکم. وعلیکم سر. وعلیکم السلام. میں جمیل کیسے بول رہا ہوں؟ جی سر اپنے ٹی وی کے آواز آہستہ کر لیں پلیز. ایک سیکنڈ اس کو پتھر مارے زور سے تاکہ اپنا بالکل بند ہو جائے آواز. میرا تعلق بھی کوٹا سے ہے. جی میں بگیڑی صاحب کو سلیوٹ کرتا ہوں. میرا باجا بھی وہ ان کے جو جیوڑا نام دیا وہاں کے قریب ہی وہ رہتا ہے. تو میں ان کی جو کوششیں انشاءاللہ کہ اپنے گاؤں تک پہنچاؤں گا کہ وہ لوگ بھی ان کے اسکول میں نا بچوں کو ایڈمٹ کروائیں. تو ان کا جو جذبہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. آمین. یہ بہت بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر پاکستانی اللہ تعالیٰ ان کو یہی سوچ ان کو دے. تو میں بگیڑی صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ. اور بگڑی صاحب جب یہ بات کر رہے تھے تو مجھے بتایا گیا کہ میرے فون پہ پاکستان کے بہت مشہور اور معروف آرٹسٹ جمی انجینئر صاحب کا میسج آیا اور انہوں نے ایک والنٹیئر کیا ہے کہ وہ آپ کے لیے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں.